خواتین و حضرات، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا نیا چینل ناولستان سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں۔ وہاں ملیں گے آپ کو اسلامی اور تاریخی ناولز۔ چینل کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ دیکھتے رہیے ناولستان اور اردو داستان۔ تم فکر مت کرو، میں سب سنبھال لوں گا۔ 9 وکیل میرے ساتھ ہیں۔ 10 وکیلوں کی طرف سے نوجوانوں کی پیروی کوئی معمولی واقعہ نہیں ہوگی۔ اگر ضرورت پڑی تو ہم مزید وکیل بلوا لیں گے۔ تم اپنا کام کرو اور ہمیں اپنے کام کرنے دو پلیز۔ سکندر سے یہ سب کچھ کہتے ہوئے جموں کشمیر ہائی کورٹ کے ممتاز ترین وکیل بدرالدین کا لہجہ بہت نرم تھا، لیکن اس نرمی میں جو اعتماد لہریں لے رہا تھا اسے محسوس کر کے سکندر کا دل تک گرما رہا تھا۔ بدرالدین ایڈوکیٹ انجمن حقوق انسانی جموں کشمیر کے لیڈر بھی تھے۔ ان کی بے باکی سے بعض جج تک پریشان رہتے تھے۔ یہ بات مشہور تھی کہ جب بدرالدین دلائل دے رہے ہوں تو مخالف وکیل کجا جج بھی خاموش رہتے ہیں۔ انہوں نے چیف جسٹس مفتی بہاؤالدین فاروقی کی عدالت میں بھی ایسے کیس لڑے جو کسی اور وکیل کے بس میں نہیں تھے۔ جسٹس رام پرساد کے بارے میں ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ جج ہندو ضرور ہے مگر بے ایمان نہیں۔ بدرالدین اور رام پرساد میں ایک قدر مشترک یہ تھی کہ دونوں ہی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی کھل کر مذمت کرتے تھے۔ معزز سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو داستان اور کہانی سن رہے ہیں سلگتے چنار قسط نمبر 22۔ نوجوانوں کا کیس سکندر خود لڑنا چاہتا تھا۔ اس کی خواہش بھی یہ تھی کہ وہ بدرالدین ایڈوکیٹ کے جونیئر کی حیثیت ہی سے پیش ہو سکے، لیکن حالات بہت تیزی سے بدل رہے تھے۔ اعجاز ڈار شہید کی برسی سر پر آ پہنچی تھی اور تمام گروپوں کا تقاضا یہ تھا کہ سکندر ہی سری نگر میں ان کی سرگرمیوں کے لیے رابطہ افسر ہو۔ ان حالات میں وہ کل صبح کورٹ نہیں پہنچ سکتا تھا، لہٰذا رات گئے تک وہ پوری فائل بدرالدین ایڈوکیٹ کے حوالے کر چکا تھا۔ اب بدرالدین ایڈوکیٹ سے اس کیس بارے میں حوصلہ افزا تبصرہ سن کر اسے بے حد اطمینان محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے فائل پر اچھڑتی ہوئی نظر ڈالی، بدرالدین سے ہاتھ ملایا اور ان کے گھر سے نکل گیا۔ اپنی اسکوٹر سٹارٹ کرتے ہوئے وہ کسی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ شہلا نے مسکراتے ہوئے ڈی ایس پی اصغر علی کی طرف دیکھا، جو اس کے چھوٹے سے خوبصورت مکان میں بھی کچھ دیر قبل آیا تھا۔ شہلا دن بھر کی مصروفیت کے بعد شام ڈھلے ہی گھر پہنچی تھی۔ زوبی کو آسیہ اندرابی کے گھر چھوڑتی ہوئی اس نے پارک ہوٹل کے بجائے گھر کی راہ لی تھی، کیونکہ آج کی شب اسے پوسٹروں کے بنڈل مختلف افراد میں تقسیم کرنے تھے۔ اسے حسب معمول بولی واڈ کا علاقہ سونپا گیا تھا، جو نشاط ہروان روڈ تک پھیلا ہوا تھا۔ اس کے گروپ سے خاص طور پر درخواست کی گئی تھی کہ شیر کشمیر کنونشن کمپلیکس کی عمارت کے گوشے گوشے پر پوسٹر نظر آنے چاہیے۔ یہ کمپلیکس لیک ویو ہوٹل کے قریب ہی تھا۔ اس سے آگے کا علاقہ کسے دیا گیا تھا یہ بات شہلا کو معلوم تھی، اور نہ ہی اس نے اس سلسلے میں کچھ پوچھا تھا۔ اسے اپنے کام سے کام تھا۔ حکم فرمائیے ڈی ایس پی صاحب، شہلا نے کافی کی پیالیاں سامنے رکھتے ہوئے دل نواز انداز میں کہا۔ ہم کیا حکم کریں شہلا جی، ہم تو خود حکم کے غلام ہیں، اصغر علی نے ایک ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے جواب دیا۔ تب پھر حکم کا اکا بننے کی کوشش کریں جناب، وہ شوخ لہجے میں بولی۔ اس کے انداز میں بظاہر شرارت بھری ہوئی تھی، لیکن اندر ہی اندر خوف کے باعث اس کا دل کانپ رہا تھا، کیونکہ اس بیڈ کے نیچے پوسٹروں کے بنڈل موجود تھے جو صوفے سے محض چند فٹ دور تھا۔ لیکن شہلا کی خوش قسمتی یہ تھی کہ اصغر علی اس صوفے پر بیٹھا تھا جس کی پشت بیڈ کی طرف تھی۔ اسی کوشش میں تو ہم خون پسینہ ایک کیے دے رہے ہیں، ڈی ایس پی نے جواب دیا۔ اس کے چہرے پر عجیب سی ویرانی طاری تھی، یوں محسوس ہوتا تھا جیسے خزاں نے پڑاؤ ڈال رکھے ہوں۔ تم فکر مت کرو، وہ جھرجھری لے کر بولا، ایک نہ ایک دن میں اشوک پانڈے کی جگہ لے لوں گا۔ اب کشمیر میں سنیارٹی نہیں چلے گی، صرف اس کو ترقی ملے گی جو تخریب کاروں کو زیادہ سے زیادہ کچل سکے گا، اور آپ محض ترقی کی خاطر بے گناہوں کو قتل کریں گے؟ شہلا کا لہجہ تلخ ہو گیا۔ کیا مطلب؟
اصغر علی نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ کیا ترقی کے لیے لوگوں کو مارتے پھریں گے؟ شہلا نے فوراً ہی سنبھالا لے لیا۔ اس نے بڑی مہارت سے چہرے کے تاثرات بھی بدل لیے جن کو اصغر علی اپنی آنکھوں میں بسے سپنوں کی وجہ سے نہیں دیکھ سکا تھا۔ اگر وہ پل بھر قبل کی شہلا کو دیکھ لیتا تو وہ اسے انتہائی شفاق عورت نظر آتی، ایسی عورت جس کی آنکھوں میں ڈی ایس پی اصغر علی کے طبقے کے لیے نفرت ہی نفرت تھی۔ وہ نفرت کے اس الاؤ کو بھی دیکھ لیتا جو شہلا کی آنکھوں میں سلگ رہا تھا، لیکن اس وقت ڈی ایس پی اور پھر ڈی آئی جی سے آئی جی اور گورنر بننے کے خواب دیکھ رہا تھا، لہٰذا اس کی آنکھیں شفاق عورت اور نفرت کے الاؤ نہیں دیکھ سکی۔ ہاں، ڈی ایس پی نے کندھے اچکار کر جواب دیا، میں نے سنا ہے کہ ترقی کے لیے اعلیٰ ترین درجے تک پہنچنے کے لیے لاشوں کو بھی زینہ بنایا جا سکتا ہے۔ ذرا سنبھل کر چلیے گا حضور، اگر کسی لاش میں زندگی کی رمق بھی باقی ہوئی تو وہ آپ کو بلندی سے پستی میں گرا دے گی۔ شہلا کا انداز پہلے ہی کی طرح شوخ ہو گیا۔ نہیں، اصغر نے کہا، اب ایسا کوئی نہیں جو مجھے بلندی سے پستی کی طرف دھکیل سکے۔ گویا پہلے کوئی تھا؟ ہاں، ڈی ایس پی نے تسلیم کر لیا، اگر وہ موجود رہتا تو میں ڈی ایس پی بھی نہیں بن سکتا تھا۔ اس سے قبل ہی بھارت سرکار کے حمایت کا الزام لگا کر وہ مجھے مار ڈالتا۔ کون تھا وہ؟ شہلا نے بڑی حیرت سے پوچھا۔ میرا بھائی اکبر علی۔ ڈی ایس پی کی آنکھوں سے خوف صاف ظاہر تھا۔ نہیں دوستو، ابھی نہیں۔ اکبر علی نے ہاتھ اٹھا کر ان سب کو خاموش کر دیا جو پرجوش انداز میں نعرہ زن تھے۔ ابھی تم میں سے کوئی بھی عملی میدان کی طرف قدم نہیں اٹھائے گا۔ فی الوقت ساری توجہ تربیت پر دو۔ ہمیں بندوقیں چلانی آ گئی ہیں جناب، سب سے زیادہ پرجوش بدر نے کہا۔ اس کی آنکھوں میں شیروں جیسی چمک تھی۔ وہ 19-20 سال کا بہت توانا نوجوان تھا۔ اس کے گھر والے پہلگام کی مرکزی بستی میں رہتے تھے۔ تربیت سے قبل وہ چندواڑی، شیش ناگ، پنج ترنی اور امرناتھ کے سفر کے لیے سیاحوں کے ایک گروپ کی راہبری کر چکا تھا۔ اسے 4000 میٹر بلند پہاڑی اور چوٹیوں پر چڑھنا اور اترنا آتا تھا۔ وہ دشوار گزار راستوں کا ماہر تھا۔ خچر یا ٹٹو پر عموماً اس کی مہارت دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ کولا ہوئی گلیشیر تک سفر کر چکا تھا۔ دریائے لڈر کے تمام اسرار اسے بخوبی معلوم تھے۔ شیش ناگ جھیل کے گہرے پانیوں سے اسے محبت تھی۔ یہ بدر ہی تھا جس نے ایک روز اتر پردیش میں ہندوؤں کے ہاتھوں مسلمانوں کے قتل عام کی خبر سن کر 12ویں صدی عیسوی کے اس پرانے مندر میں توڑ پھوڑ شروع کر دی تھی جو مام یسوارا میں نظر آیا تھا۔ اس کے بعد ہندوؤں کے انتقامی حملوں سے ڈر کر اس کے گھر والوں نے اسے سید صاحب کے حوالے کر دیا تھا اور سید صاحب نے اسے اکبر علی کے سپرد کر دیا۔ تربیت کے دوران اکبر علی نے کوشش کی تھی کہ اس منظور گھوڑے کو لگام دی جا سکے۔ اب وہ اس حد تک مطمئن تھا کہ بدر جذباتی ہو کر کبھی کوئی غلط حرکت نہیں کرے گا۔ اکبر علی کو علم تھا کہ غسیلے اور سرکش نوجوانوں کو کس طرح مجاہد بنایا جا سکتا ہے، ایسا مجاہد جو ٹھنڈے دماغ سے کام لے کر بر وقت اور بہترین فیصلے کر سکے۔ افغان محاذ پر پہنچنے سے قبل وہ بھی بدر کی طرح ناراض، سرکش، غسیلہ نوجوان تھا جو بھارت سے ساز باز کر لینے والے اپنے سگے بھائی اصغر کے قتل میں ناکام ہو گیا تھا۔ اصغر پر ناکام قاتلانہ حملے کے بعد اکبر کشمیر میں گم ہو گیا تھا اور پھر خوست کے محاذ پر ابھرا تھا۔ یہاں ابھرنے سے قبل اس کی شخصیت بدل چکی تھی۔ اب وہ سرکش نہ تھا، مجاہد تھا، لیکن اس کے دل میں یہ آگ و دستور لگی رہتی تھی کہ وہ محاذ کشمیر پر بھی اسی طرح جنگ میں حصہ لے سکے۔ اب اسے یقین تھا کہ اس کا خواب بہت جلد شرمندہ تعبیر ہونے والا ہے۔ اس کے سامنے نہ ڈر، بے خوف اور ایسے دلیر نوجوان موجود تھے جو غاصبوں پر چھاپا مارنے کی بنیادی تربیت حاصل کر چکے تھے۔ وہ انہیں بہت کچھ سکھا چکا تھا، بندوق چلانا بھی اور گھات لگا کر حملے کرنے کی حکمت عملی کے بنیادی اصول بھی۔ اس نے بدر کو اس دستے کا کمانڈر مقرر کیا تھا اور سید صاحب نے اس گروپ کا پہلگام کی مناسبت سے
پہلگام فائٹرز کا نام دیا تھا۔ سید صاحب نے جہاں عسکری سرگرمیاں اکبر علی کے سپرد کر دی تھی، وہیں سیاسی سرگرمیوں میں ان کا داماد شاہد علی آگے تھا۔ اسی شاہد علی نے پورے علاقے میں بھارت کے خلاف چاکنگ کر کے تہلکہ سا مچا رکھا تھا۔ دیواروں پر نعرے لکھنے کی یہ تحریک آج کل زوروں پر تھی، حتیٰ کہ ایک پہاڑ پر بھی راتوں رات کسی نے بہت جلی حروف میں آزادی یا موت لکھ دیا تھا۔ بدر نے ایک بار پھر کلاشنکوف پر ہاتھ مارا تو اکبر علی چونک اٹھا۔ اس کے چہرے پر بڑی نرم مسکراہٹ دوڑ گئی۔ نہیں بدر، ابھی نہیں، ابھی ہم ایک گولی بھی نہیں چلائیں گے۔ اس نے سر ہلا کر کہا، ابھی ہمیں نئے مجاہد تیار کرنے ہیں تاکہ وہ دوسری صف پہلی اور تیسری صف دوسری کی جگہ لیتی رہے۔ ایک بات یاد رکھو، اپنی ساری طاقت ایک ساتھ جھونک دینا نری حماقت ہے۔ تب پھر ہمیں شکارگاہ پر تجرباتی حملہ کرنے کی اجازت دی جائے، جہاں آج کل کئی بھارتی افسر رنگ رلیاں منا رہے ہیں۔ بدر نے دوسروں کی ترجمانی کی۔ وہاں 2 ہٹس بھی ہوتی ہیں اور بھارتی افسر شکار کھیلنے کے بہانے یہاں آ کر خدمستیاں کرنے لگتے ہیں۔ نہیں، اکبر علی نے 2 ٹوک انداز میں جواب دیا، تم لوگوں کے لیے حکم یہ ہے کہ سب اپنی اپنی بستیوں میں واپس جاؤ، پہاڑ پر الاؤ جلنے تک معمول کی سرگرمیاں جاری رکھو، لیکن جو ہی پہاڑ پر الاؤ جلنے لگے تو تمہیں سب کچھ چھوڑ کر اسی جگہ آ جانا ہے۔ سمجھ گئے میری بات؟ کمانڈر اور انسٹرکٹر کا 2 ٹوک لہجہ سن کر انہوں نے سر جھکائے۔ سید صاحب سے مل لو، تمہاری واپسی پر ہی میں نئے گروپ کی تربیت شروع کر سکوں گا۔ اکبر علی یہ کہہ کر اپنی گن چمکانے میں مصروف ہو گیا۔ فوجی اصطلاح میں یہ ڈسمس ہونے کا اشارہ تھا۔ ڈی ایس پی اصغر علی۔ جسٹس رام پرساد کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں پولیس افسر کے چہرے پر چبھنے لگی۔ آپ کے قیدی کہاں ہیں؟ جناب عالی، شہر کے حالات ایسے نہیں کہ انہیں جیل سے عدالت عالیہ تک لایا جا سکے، اسی باعث خادم کو یہ جرت ہو گئی کہ وہ از خود فیصلہ کر گیا اور اس نے قیدیوں کو عدالت میں پیش کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ آبجیکشن مائی لارڈ۔ بدر الدین ایڈوکیٹ کھڑے ہو گئے۔ ان کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی تھی، اور سنجیدگی بھی اس وقت برہمی میں بدل گئی جب یہ علم ہوا تھا کہ آج جیل سے کوئی قیدی نہیں لایا گیا۔ یس۔ جسٹس رام پرساد نے بدر الدین کی طرف دیکھا۔ اصغر علی کا جواب سن کر وہ لمحہ بھر کے لیے طیش میں ضرور آئے تھے، لیکن بدر الدین نے مداخلت کر کے ان کا غصہ ٹھنڈا کر دیا تھا۔ عدالت میں پیشی پر قیدیوں کو پیش نہ کیے جانے سے انہیں چیڑ تھی، اور جسٹس رام پرساد بالعموم ایسے پولیس افسروں کا ناطقہ بند کر دیا کرتے تھے جن پر اس نوعیت کی بدعملی کا الزام عائد کیا جاتا تھا۔ ڈی ایس پی اصغر علی، شہر کے بگڑے ہوئے حالات کے باوجود عدالت میں پیش ہو سکتے ہیں تو قیدیوں کو لانے کے لیے انتظام ان کے بس میں ہونا چاہیے۔ نظر بندوں کی عدالت میں پیشی پولیس کی ذمہ داری ہے۔ ڈی ایس پی صاحب، جسٹس رام پرساد نے سر ہلاتے ہوئے کہا، وکیل بدر الدین کا اعتراض بیجا نہیں۔ میں عرض کرتا ہوں کہ کچھ نہیں۔ جسٹس نے زور سے سر جھٹک کر کہا، اس کیس میں یہ پہلی اور آخری وارننگ ہے۔ نظر بندوں کو کل پیش نہیں کیا گیا تو میں توہین عدالت کے متعلقہ ضابطوں کے تحت کارروائی پر مجبور ہو جاؤں گا۔ نظر بندی کی وجوہ بھی کل ہی پیش کی جا سکتی ہے۔ مجھے ڈر ہے مائی لارڈ کے جیل میں میرے موکلوں پر تشدد کیا جائے گا۔ بدر الدین ایڈوکیٹ نے خدشے کا اظہار کیا۔ عدالت وکیل بدر الدین کو ہدایت کرتی ہے کہ وہ آج ہی اپنی پسند کے ڈاکٹر سے نظر بندوں کا طبی معائنہ کرا لے۔ اس سلسلے میں سپرنٹینڈنٹ جیل اور جیل کی ڈسپنسری کے انچارج کو بھی ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ وکیل بدر الدین اور ان کے ساتھ جانے والے ڈاکٹر سے 100% تعاون کریں۔ شکریہ مائی لارڈ۔ بدر الدین کا چہرہ کھل اٹھا۔ انہیں اسی فیصلے کی امید تھی۔ کیا جیل میں نظر بندوں کے داخلے کے وقت
ان کا طبی معائنہ کرایا گیا تھا؟ جسٹس رام پرساد نے نائب جیلر راشد محمود سے پوچھا، جو عدالت میں طلبی پر موجود تھا۔ یس مائی لارڈ، اس کی رپورٹ بھی کل کی پیشی پر پیش کی جائے، عدالت نے حکم دیا۔ وکیل بدرالدین، تم اور ڈاکٹر بھی اپنی رپورٹ کے ساتھ عدالت میں پیش ہو۔ مائی لارڈ، ڈی ایس پی اصغر علی نے کچھ کہنے کی کوشش کی۔ تھینک یو ویری مچ جینٹل مین، جسٹس رام پرساد نے اسے روک دیا۔ عقوبت خانے میں عبدالرشید زرگر کی حالت بہت ابتر تھی۔ ابھی تک پوچھ گچھ کرنے والے اس سے مطمئن نہ ہوئے تھے، لہٰذا ہر روز اور ہر شب اس پر تشدد کیا جاتا تھا۔ اس کے پورے جسم کے بال اکھاڑے جا چکے تھے۔ جب بھی زندہ کے در و دیوار سے اس کی چیخیں ٹکراتی تھی تو تشدد کرنے والے خوشی سے ناچ اٹھتے تھے، اور پھر ان میں سے کوئی ایک جھک کر گرے ہوئے زرگر سے پوچھا کرتا تھا، تم نے عسکری تربیت کہاں حاصل کی؟ اس سوال کا جواب عبدالرشید زرگر کے پاس نہ تھا، لہٰذا وہ ہونٹ دانتوں تلے دبا لیا کرتا تھا اور تشدد کے ایک نئے دور کا آغاز ہو جاتا تھا۔ راج باغ انٹروگیشن سینٹر کے اس قیدی کو اب عموماً ہوش نہیں رہتا تھا، تاہم کبھی کبھی رات کو جب وہ نیم بے ہوشی کی کیفیت میں دوسری کوٹریوں سے چیخوں اور آہوں کی آوازیں سنتا تھا تو اسے ایک مجاہد کا یہ جملہ ضرور یاد آ جاتا تھا کہ آزادی کے راستے میں جگہ جگہ عقوبت خانے، جیلیں اور فائرنگ اسکواڈ ہیں۔ ان اذیت گاہوں، قید خانوں اور قاتل دستوں پر قابو پالو تو سمجھ لینا عروس آزادی تمہاری ہونے والی ہے۔ ایک شب وہ زخموں سے چور دل ہی دل میں قرآن شریف کی تلاوت کر رہا تھا۔ آج کی رات وہ سورہ نساء پڑھ رہا تھا کہ اچانک نول نامی جلاد اپنے گرگوں سمیت سیل میں گھس آیا۔ نول کی آنکھوں میں پہلی جیسی شیطانی چمک اس وقت بھی موجود تھی۔ وہ فرش پر لیٹے ہوئے رشید سے 2 قدم دور دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ کنگن پلوامہ کے رہنے والے عبدالرشید زرگر، آج تمہاری زندگی کی آخری رات ہے، لیکن میں چاہوں تو تمہیں زندگی بخش سکتا ہوں۔ میں۔ نول، تم مسلمان ہو؟ عبدالرشید زرگر کا خون اچانک ہی کنپٹیوں پر ٹھوکریں مارنے لگا۔ رگوں میں ایک ابال سا آ گیا تھا۔ اس کی کیفیت اچانک ہی بدل گئی تھی۔ وہ جو خود کو محض چند لمحوں تک بہت حقیر سمجھ رہا تھا، نول کی اسی ایک بات سے بہت طاقت محسوس کرنے لگا۔ ہاں، میں مسلمان ہوں اور میرے والد مسجد کے پیش امام تھے۔ تب پھر توبہ کرو نول، وہ دیوار کے سہارے بیٹھ کر بولا۔ اللہ تعالیٰ کے حضور جھک جاؤ، توبہ کرو، ورنہ مر کر بھی جہنم میں جاؤ گے۔ تم کون ہوتے ہو مجھے زندگی بخشنے والے؟ خدائی کا دعویٰ کرتے ہو تم؟ شرم نہیں آتی؟ سنو۔ نول ایک لمحہ کے لیے کمزور سا پڑ گیا۔ میری بات غور سے سنو۔ میں خدائی کا دعویٰ نہیں کرتا، لیکن شیطان ہونے کا دعویٰ ضرور کر سکتا ہوں۔ اب نول کے انداز میں بڑی کمینگی تھی۔ میں تم جیسوں کے لیے ابلیس ہوں، شیطان ہوں۔ نہیں، تم شیطان نہیں، اس کے چیلے ہو، عبدالرشید نے چلا کر کہا۔ پھر اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ وہ جھوم جھوم کر باواز بلند تلاوت کرنے لگا۔ وہ سبھی اس پر جھپٹ پڑے۔ انہوں نے اسے لاتوں پر رکھ لیا، لیکن زرگر کی تلاوت جاری تھی۔ سورہ نساء کے الفاظ دور دور تک کوٹھریوں میں سنے جا رہے تھے۔ جو لوگ ایماندار ہیں وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، اور جو کافر و نافرمان ہیں وہ ظلم و سرکشی کی خاطر لڑتے ہیں۔ پر شیطان کے دوستوں سے لڑو کہ شیطان کی جنگ کا پہلو کمزور ہے۔ یہ ایک قول فیصل ہے جس میں حق و باطل کے درمیان پوری حد بندی کر دی گئی ہے۔ پروفیسر سید علی اشرف نے جہاد کے موضوع پر نوجوانوں کو لیکچر کے دوران سورہ نساء کی آیات کا حوالہ دیا۔ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ظلم و سرکشی کے راہ سے جنگ کریں وہ شیطان کے دوست ہیں، اور جو ظلم کو مٹانے کے لیے جنگ کریں وہ راہ خدا کے مجاہد ہیں۔ پروفیسر سید علی اشرف نے یہ کہہ کر نوجوانوں کی طرف دیکھا۔
یہ وہ نوجوان تھے جو بٹ کالو، سوپور، ببڑا، صدرہ، اسلام آباد، اننت ناگ، کولگام، بانڈی پورہ اور دیگر علاقوں سے تعلق رکھتے تھے۔ آج سری نگر کے علاقے شاکر آباد میں وہ اکبر بٹ کے گھر میں جمع تھے، محفل میلاد کی غرض سے۔ اکبر بٹ کو اگست 1999 میں یعنی ایک ماہ قبل گرفتار کیا گیا تھا، لیکن بعد میں ڈی ایس پی اصغر علی خان نے اس پر بے پناہ تشدد کر کے چھوڑ دیا تھا۔ اکبر بٹ اس تشدد کے باعث اب بھی چلنے سے معذور تھا اور معذوروں والی کرسی پر بیٹھ کر تقریر سن رہا تھا۔ پروفیسر اشرف کی تقریر اس کے دل سے وہ تمام وسوسے دور کر رہی تھی جو سنوار راج باغ انٹروگیشن سینٹر میں اس کے دل میں پیدا ہوئے تھے۔ تب ایک مولانا نے اکبر بٹ کو اس کی کوٹری میں آ کر بتایا تھا کہ کشمیر کے جو لوگ بھارت سرکار کے خلاف ہیں وہ سرکشی اور نافرمانی کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ مولانا نے کہا تھا کہ دین اسلام میں اس قسم کی سرکشی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس وقت لیکچر سنتے ہی اکبر بٹ کو وہی مولانا یاد آ رہے تھے۔ تو ایک بات واضح ہو گئی کہ پروفیسر اشرف نے تقریر ختم کرنے والے انداز میں کہنا شروع کیا کہ جو لوگ ظالموں کے مقابلے میں مظلوموں کی حمایت و مدافعت کرتے ہیں، جو دنیا سے ظلم کو مٹا کر عدل و انصاف قائم کرنا چاہتے ہیں، جو سرکشوں اور فسادیوں کی جڑ کاٹ کر بندگان خدا کو امن و اطمینان سے زندگی بسر کرنے اور انسانیت کے اعلیٰ نصب العین کی طرف ترقی کرنے کا موقع دیتے ہیں، جن کا مقصد حقداروں کو ان کے حقوق دلانا ہوتا ہے، وہ مظلوموں کی مدد کیا کرتے ہیں، گویا خود خدا کی مدد کرتے ہیں۔ اور حضرات، اللہ کی نصرت کا وعدہ انہی کے لیے ہے۔ تقریر ختم ہوتے ہی باہر زوردار دھماکہ ہوا۔ اس کے بعد تڑا تڑ گولیاں چلنے لگی۔ اکبر بٹ کے قریب بیٹھے ہوئے عباد اللہ خان نے فوراً چھلانگ لگا دی۔ وہ تیر کی طرح کمرے سے نکل کر بیرونی دروازے کی سمت میں دوڑ گیا۔ عباد اللہ اپنی قمیض میں ہاتھ ڈال کر اڑسا ہوا پستول بھی نکال رہا تھا۔ پروفیسر اشرف کا آخری جملہ اب بھی عباد اللہ کے کانوں میں باز گشت کی طرح موجود تھا۔ اللہ کی نصرت کا وعدہ انہی کے لیے ہے۔ عباد اللہ نے باہر نکلتے ہی بالکل سامنے پولیس وین دیکھی تو ایک ٹھیلے کی آڑ میں لے کر بیٹھ گیا۔ اس نے پستول میں گولیاں موجود تھی اور 6 گولیاں جیب میں۔ اس نے شاکر آباد کی سڑک کی طرف دیکھا۔ وہاں کم از کم 4 نوجوان کالے ڈھاٹے باندھے ہوئے پولیس کے ٹرک پر فائرنگ کر رہے تھے اور ایک نقاب پوش عالمگیر نگر کی سمت میں جانے والی وین روک کر اس میں سے 6-7 نوجوانوں کو سوار کرا رہا تھا۔ ساری صورتحال عباد اللہ کی سمجھ میں آ گئی۔ وہ تربیت یافتہ کمانڈر تھا، لبریشن فرنٹ والے اس پر ناز کرتے تھے۔ وہ سمجھ گیا کہ ان 5 نوجوانوں نے پولیس کے ٹرک سے قیدی رہا کرا لیے ہیں اور اب انہیں نکال لے جانے کی کوشش جاری ہے۔ چاروں نوجوان اس پولیس ٹرک کو روکنے کی کوشش میں سر دھڑ کی بازی لگائے ہوئے تھے جو ان کا تعاقب کر سکتا تھا۔ عباد اللہ نے کن اکھیوں سے اکبر بٹ کے مکان کی طرف دیکھا۔ لیکچر سننے والے تمام افراد یکے بعد دیگرے گلیوں میں غائب ہو رہے تھے۔ اس نے سکون کی سانس لی۔ اسے اب اکبر بٹ کے مکان میں موجود لوگوں کی گرفتاری کا خطرہ نہیں رہا تھا۔ تبھی اس کی نظر پولیس ٹرک سے نمودار ہونے والی آٹومیٹک رائفل پر پڑی۔ وہ چونک اٹھا۔ اگر پولیس والا یہ رائفل استعمال کر لیتا تو چاروں نوجوانوں کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو سکتا تھا۔ عباد اللہ نے ایک طویل سانس لی، شست لی اور ٹریگر دبا دیا۔ وہ اس وقت یہی کر سکتا تھا۔ گولی پل بھر میں ٹرک کی دائیں طرف والے پچھلے ٹائر میں لگی۔ اس کے ساتھ ہی خوفناک دھماکہ ہوا۔ ٹرک اچھل پڑا۔ رائفل اسی جھٹکے سے پہلے باہر کی طرف جھولی اور پھر گر پڑی۔ عباد نے دوسری گولی چلانے میں دیر نہیں لگائی۔ دوسرا دھماکہ بائیں ٹائر کا تھا۔ اس کامیابی کے بعد وہ تیزی سے آگے کی طرف رینگ گیا۔ اسے توقع تھی کہ پولیس والے ٹرک سے کود کود کر اتریں گے اور پھر اس کی اگلی کارروائی نوجوانوں کو بحفاظت تنگ گلیوں میں غائب ہونے کا موقع فراہم کر دے گی۔ پھر ہوا بھی یہی۔ پولیس کے سپاہی ٹرک سے کودنے لگے۔ پستول پھر گرجنے لگا۔ مزید 2 گولیاں نشانے پر بیٹھی۔ 2 پولیس والے زخمی ہو کر ایسے گرے کہ تڑپ بھی نہ سکے۔ اب مجاہد کا پستول خالی ہو چکا تھا۔ 6 میں سے 4 نشانے سچے ثابت ہوئے تھے۔
وہ چت لیٹ کر پستول دوبارہ بھرنے لگا۔ این اسی وقت پولیس وین کی طرف سے سب مشین گن کا کرخت کہکہا ابھرا۔ گولیاں عباد اللہ کے ارد گرد گرنے لگی۔ پختہ سڑک سے ٹکڑے ٹوٹ ٹوٹ کر اچھلنے اور عباد اللہ پر گرنے لگے۔ وہ اوندا لیٹ کر کلنگ کرنے لگا۔ اس کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ وہ پستول بھر کر مزید دشمنوں کو گرا لے۔ میں شیطان کے دوستوں سے لڑ رہا ہوں، عباد اللہ نے سوچا، اور اسی لمحے کئی گولیاں اس کے قریب سے گزر گئی۔ اب رائفل کی آواز بھی آنے لگی تھی۔ مجاہد نے پوزیشن دیکھنے کے لیے سر اٹھا لیا، لیکن اسے فوراً ہی سڑک پر چپک جانا پڑ گیا۔ وہ بیچ سڑک پر تھا۔ ایک سب مشین گن اور کم از کم 2 رائفلوں سے اسی کی طرف فائرنگ ہو رہی تھی۔ اسی لمحے شاکر آباد والے موڑ سے ایک اور رائفل گرج اٹھی۔ پولیس وین کا ونڈ سکرین ٹوٹ گیا۔ دفتن عباد اللہ کو یوں لگا جیسے کسی نے اس کے بازو میں گرم گرم انگارہ اتار دیا ہو۔ وہ درد کی وجہ سے تڑپ اٹھا۔ اس نے بازو پر نظر ڈالی، وہاں بھل بھل خون بہ رہا تھا۔ تو میں کام آ جاؤں گا۔ مجاہد کے سوکھتے ہوئے لبوں پر شریر سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ مگر یہ لڑکے کیوں رک گئے ہیں؟ انہیں نکل جانا چاہیے۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھنے کی کوشش کی۔ چاروں نقاب پوشوں نے اب ایک ساتھ پولیس پر فائرنگ شروع کر دی تھی۔ عباد اللہ نے پولیس کو اپنی طرف متوجہ کر کے اگرچہ نے فرار کا نادر موقع فراہم کیا تھا، لیکن وہ ڈٹے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک ایک کی آنکھوں میں تو خون اترا ہوا تھا۔ وہ اجنبی کو پولیس کے رحم و کرم پر چھوڑ کر فرار کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ ہمیں ہر قیمت پر اسے بچانا ہے، یہ ٹیپو کی آواز تھی۔ ہر قیمت پر۔ ہاشم کہاں ہے؟ وہ قیدیوں کو لے کر نکل چکا ہے، لہٰذا اب اس کا مسئلہ بھی نہیں رہا۔ عاصم کے لہجے میں بلا کا سکون تھا۔ تم دائیں طرف چلو، خیال رہے کہ وہ سڑک پر لیٹا ہے، دیوانہ کہیں کا، ٹیپو نے اپنے ایک ساتھی سے کہا، جو فوراً دائیں طرف ریگ گیا۔ اس وقت تک شاکر آباد کی تقریباً ساری آبادی چھتوں پر پہنچ چکی تھی۔ درجنوں نوجوان گلیوں سے سڑک پر نکل آئے تھے۔ تاہم غیر منظم ہونے کے باوجود انہوں نے عالمگیر نگر کی طرف جانے والے راستے پر ہجوم نہیں لگایا تھا۔ یہ راستہ بالکل صاف تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے مجاہدین کی واپسی کے راستے کھلے رکھے ہیں۔ وہ بائیں طرف والی 2 گلیوں میں جمع تھے۔ پولیس اسی راستے سے پسپا ہو سکتی تھی اور وہ پولیس کا راستہ روک رہے تھے۔ عباد اللہ نے ایک طویل سانس لی، مسکراتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا اور پھر بمشکل کروٹ بدل کر فائرنگ کرنے لگا۔ ایک گولی ٹھیک نشانے پر لگی۔ وہ پولیس والا جو ترقی پانے کی کوشش میں ہینڈ گن سونتے اس کی طرف چارج کر رہا تھا، بہت مکروہ انداز میں چیختا ہوا کھڑے درخت کی مانند گرا اور ذبح ہونے والے بکرے کی طرح تڑپنے لگا۔ شاباش میرے یار۔ عباد نے خود کو شاباش دی، لیکن خون مسلسل بہنے کی وجہ سے اب اس کی اعضاء میں پہلی جیسی چستی نہ تھی، بلکہ اجنبی سی بےقلی یا سستی پیدا ہونے لگی تھی۔ وہ ذہن کو حکم ماننے کے تعامل سے کام لے رہا تھا۔ مجاہد عباد اللہ نے پستول پھر بلند کر کے نشانہ لینے کی کوشش کی، لیکن اسی وقت مشین گن کا ایک پورا برسٹ اس کے جسم میں پیوست ہو گیا۔ پورے بدن سے خون کے کئی فوارے ایک ساتھ بلند ہوئے۔ جوان خون اچھل اچھل کر کالی سڑک پر بہنے لگا۔ اس کی بوچھاڑ دور تک گئی اور جگہ جگہ سرخ چھینٹیں اس طرح چمکنے لگی جیسے گھوپ اندھیروں میں راستہ دکھا رہی ہو۔ میں حاضر ہوں میرے اللہ، عباد اللہ نے کلمہ پڑھنے سے قبل کہا۔ اس کی آنکھیں اس وقت بھی چمک رہی تھی جب اس کی گردن ڈھلکی تھی۔ مرنے کے بعد اس کا چہرہ مسکرا رہا تھا، جیسے کہہ رہا ہو، موت کے پردے سے کم ہوتی نہیں تابندگی، موت کے پردے سے کم ہوتی نہیں تابندگی، اس طرف بھی زندگی ہے، اس طرف بھی زندگی۔ معزز سامعین، کشمیر کی یہ داستان ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔